السلام علیکم جی. پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم پہ بات کی. آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم ہے کیا، اس کے مین کریکٹرسٹکس یا فیچرز کیا ہیں، اور ہم نے ریئل لائف سے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھی. آج ہم کلاسز کے کانسیپٹ کو شروع کریں گے جو کہ C++ نے ٹول پرووائڈ کیا ہے آبجیکٹس کو لینگویج میں یا سافٹ ویئر میں ریئلائز کرنے کے لیے. کلاس بنتی کیسے ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کے ممبرس کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، اس کا ریلیشن شپ کیا ہے آبجیکٹ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پچھلے لیکچر سے میں ریفر کرتا جاؤں کہ یہ چیز کس لیکچرز میں کی جو میں نے اگزامپل دی تھی اس کی کنکریٹ امپلیمنٹیشن ہے ان دس پرٹیکولر لینگویج C++. جیسے میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کلاس کا میکنزم C++ لینگویج میں دیا گیا ہے آبجیکٹ کے کانسیپٹ کو ریئلائز کرنے کے لیے. سو دس از اے ٹول اور میکنزم ٹو ریئلائز آبجیکٹس. Another way of looking at this is that the C++ لینگویج نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے کہ آپ نئی یوزر ٹائپس ڈیفائن کر سکیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل جی in order to make myself more clear. شیئر ایک کانسیپٹ ہے، اس کے تحت ایک جانور بھی آپ کو نظر آتا ہے. جب بھی کوئی شیر کہے آپ کے ذہن میں ایک تصویر سی بنتی ہے. اب لازمی بات ہے سارے شیر جو ہیں اس میں چند چیزیں کامن ہیں اور ہر شیر کی ایک اپنی آئیڈینٹی بھی ہے. That was an example given in previous lecture also جی. شیر ایک آبجیکٹ ہے، اسی طرح اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے، ایک آبجیکٹ ہے. اسٹوڈنٹ کے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ بی ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ 3 ایک تیسرا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن جب بھی اسٹوڈنٹ کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا ہے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے اپنی ایٹریبیوٹس کے ساتھ اور اپنی فنکشنلٹی کے ساتھ، بیہیویئر کے ساتھ. ایک اسٹوڈنٹ ہے، لازم بات ہے اس کا کوئی نام ہوگا، کسی اسکول کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھتا ہوگا یا پڑھتی ہوگی. اسی طرح اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو کسی نہ کسی کلاس میں انرول ہوگا. ایک سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، 2 سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، 3 سبجیکٹ پڑھ رہا ہے. کس کلاس میں ہے، کس ڈگری میں وہ انرولڈ ہے، یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس ہیں اس اسٹوڈنٹ کے. اب اسٹوڈنٹ کرتا کیا ہے؟ وی ایکسپیکٹ فرام اے اسٹوڈنٹ کہ وہ بہیو کرے، دیٹ از اسٹڈی کرے. یہ اس کا بہیویئر ہے. کلاس روم میں بیٹھا ہے، ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرے، سوال جواب کرے. ہر سیمسٹر کے سٹارٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائے سبجیکٹس کے لیے اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. سو دیز آر دی بہیویئرز ایگزیبٹڈ بائی اے اسٹوڈنٹ ان اے اسکول اور یونیورسٹی انوائرمنٹ. سو جو آبجیکٹ کے 2 کریکٹرسٹک فیچرز تھے، دیٹ از ایٹریبیوٹس پلس دی بہیویئر ایگزیبٹڈ بائی این آبجیکٹ، ان کو کیسے لینگویج میں کیپچر کیا گیا ہے. وی ٹاک اباؤٹ دس. اور اگر ہمارا سسٹم ہے یونیورسٹی کا سسٹم، ہم سافٹ ویئر میں ریئلائز کر رہے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے رجسٹریشن کروانی ہے. دین دیر آر سبجیکٹس جو اسٹوڈنٹ لیتا ہے، دین دیر آر ٹیچرز ہو آر پرسنز دیم سیلوز جو کہ کلاسز پڑھاتے ہیں. کلاس رومز ہیں، کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے. یہ سارے کے سارے جیسے ہم نے پچھلے چند لیکچرز میں دیکھا آبجیکٹس ہیں.
اور ان آبجیکٹس کو ہم نے ریئلائز کروانا ہے. سافٹ ویئر میں اگر ہم ان سارے پلیئرس کو آبجیکٹس ڈکلیئر کر دیں تو یہ سسٹم ایسا بن جائے گا جو کہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے اور جس کی انٹریکشنز ایزیلی ماڈل کی جا سکتی ہیں. ٹیچر پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. اگر میں اپنے سافٹ ویئر ماڈل میں ان دو چیزوں کو کے کورسپونڈنگ آبجیکٹس بنا لوں تو اسٹوڈنٹ پڑھائے گا، ٹیچر پڑھائے گا، اسٹوڈنٹ سنے گا. آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں جو کہ C++ لینگویج جس پیراڈائم کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹیچر کے کورسپونڈنگ ریئل لائف میں جو ٹیچر اینٹی ہے اس کے کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ بنائیں گے. اسٹوڈنٹ کے کورسپونڈنگ another object will be created by the language C++ and they will interact with each other. Instead of having one function دوسرے فنکشن کو کال کرے، دوسرا فنکشن کوئی کام کر کے واپس کرے، آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کی خصوصیت نیچرل سچویشنز کو ممک کرتے ہوئے ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے کہے گا کہ مجھے یہ کام کر دو، مجھے یہ سروس دے دو، دوسرا آبجیکٹ وہ اسے سروس دے دے گا. دیٹ از دی نیچرل بیوٹی آف آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم. اوکے جی، لیٹس کم بیک اینڈ سی ہاؤ دی کلاس میکنزم از سپورٹنگ دس کریشن آف آبجیکٹس دیٹ ممکس ریئل لائف. جی، اسٹوڈنٹ جو ہے ایک جنیرک کانسیپٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے. میرے ذہن میں اسٹوڈنٹ اے یا اسٹوڈنٹ بی نہیں آ رہا. جنیرک کانسیپٹ اسٹوڈنٹ. اس کے بعد رول نمبر 118 ایک اسٹوڈنٹ ہے اور رول نمبر 119 دوسرا اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ جنیرک کانسیپٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کا، اس کو ماڈل کرتے ہیں لینگویج میں ٹائپ کے ساتھ. C++ میں بلٹ ان ٹائپ کوئی نہیں ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو ماڈل کرے. اس کے لیے آئی نیڈ میکنزم. لینگویج نیڈس ٹو الاؤ می دی پروگرامر اور دی ڈیزائنر آف دی سافٹ ویئر ٹو ڈیفائن نیو ٹائپس دیٹ mimics or suits a particular need, a particular problem. تو میں اسٹوڈنٹ کی ٹائپ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. کلاس از دیٹ میکنزم جو مجھے اسٹوڈنٹ کی ٹائپ بنانے دے گا. جسٹ لائک این انٹ از اے بلٹ ان ٹائپ ان C++. پھر میں اسٹوڈنٹ کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ اے بناؤں، اسٹوڈنٹ بی بناؤں، اسٹوڈنٹ سی بناؤں، جتنے اسٹوڈنٹ چاہوں بنا سکوں. جیسا کہ میرے پاس انٹ ٹائپ ہے اس سے میں ویریبل 1 بناؤں، ویریبل 2 بناؤں یا 10 ویریبلس بناؤں. سو اے اسٹوڈنٹ از اے ٹائپ، یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ. سملرلی اے سرکل از اے ٹائپ. دیر آر سو مینی سرکل ان دی ریئل لائف جن کے خاص ایٹریبیوٹس ہیں. جب بھی میں سرکل کہتا ہوں میرے ذہن میں ایک گول سا دائرہ آتا ہے، پرفیکٹلی گول دائرہ آتا ہے جس کا ایک ریفرنس ہے، جس کا سرکمفرنس ہے. اب ڈفرنٹ دائرے، کچھ چھوٹا دائرہ ہو سکتا ہے، کچھ بڑا دائرہ ہو سکتا ہے، لیکن دائرے کا کنسپٹ از اے ٹائپ. سو دیٹ از آلسو اے ٹائپ. اف آئی وانٹ ٹو ماڈل دس سچویشن، آئی دی سافٹ ویئر ڈیزائنر مسٹ ہیو دس ابلٹی ٹو میک اے ٹائپ دیٹ کورسپونڈس ٹو دی کنسپٹ آف ٹیکنگ دس تھاٹ فارورڈ. ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے، اگین اسی چیز کو میں ایک دوسرے رنگ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نئی ٹرمینالوجی جو پیچھے یوز کی تھی اس سے کو ریلیٹ کرنے کے لیے، کہ گیون سچویشن سے میں ڈفرنٹ آبجیکٹس کو یا کانسیپٹس کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کرتا ہوں. دوسرے معنی میں جو مجھے پرابلم اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوئی ہے اس میں سے جو کانسیپٹس میرے لیے ضروری ہیں سافٹ ویئر میں ماڈل کرنے کے لیے، انہیں میں ایبسٹریکٹ آؤٹ کر لوں. جتنی ڈیٹیل مجھے چاہیے ہے میں صرف اسی ڈیٹیل کو دیکھوں، دوسری ڈیٹیل کو میں سو کالڈ شٹ آؤٹ کر دوں اپنے ذہن سے، اس پہ کانسنٹریٹ نہ کروں. سو ایبسٹریکشن کے لیے بھی مجھے
ٹائپ کا میکنزم چاہیے جو میں چاہتا ہوں اس چیز کو میں اس ٹائپ میں انکلوڈ کروں، جو میں چیز نہیں چاہتا میں اسے انکلوڈ نہ کروں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ سے یونیورسٹی کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا کنسرن جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، تاکہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی جا سکے تھرو میل. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. جی چند چیزیں اور ہوں گی جو چاہیے ہوں گی. اب کتنے بہن بھائی ہیں اس کے، اس کا والدین کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس ڈیٹیل کی اس سینیریو کو ضرورت نہیں ہے. That's why we abstract out only things that the situation demands. اسٹوڈنٹ کا نام، اسٹوڈنٹ کا ایڈریس اور چند چیزیں اور، باقی چیزوں کو ہم شٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. So I need a mechanism in language that only captures this information, name as well as address, and shuts out everything else. That is also given by this mechanism. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کلاس ڈیفائن کیسے کی جاتی ہے سی پلس پلس میں. سی پلس پلس میں کلاس ڈیفائن کرنے کے دو طریقے ہیں. کلاس ڈیفائن کرنے سے زیادہ بہتر ورڈ ہوگا نئی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے لیے دو طریقے ہیں. پارشلی ایک طریقہ آپ پچھلے کورس میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، شاید CS201 میں، اسٹرکٹ کا طریقہ، اسٹرکچر کا طریقہ. اور دوسرا طریقہ ہے کلاس کا، جو کہ ایگزیکٹلی اسی لائن کے اوپر ہے جس لائن پہ اسٹرکچر ڈیفائن کرنے کا طریقہ تھا. سو اف یو لک کلوزلی ایٹ یور اسکرین ناؤ، دیر از دس کلاس کی ورڈ CLASS, all small case, followed by a class name that is an identifier, C++ کا valid identifier. That identifier is known as a class tag. That is, یہ نام جو ہے یہ نئی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کا نام ہے. دس از فالوڈ بائی اسٹارٹنگ بریس، لیفٹ بریس جی. اور اس کے بعد آپ اس میں اپنے ڈیٹا ممبر ڈیفائن کرتے ہیں، اور نئی چیز جو پہلے اسٹرکچر میں نہیں بتائی گئی تھی وہ ہے کہ اس میں آپ ممبر بھی ڈیفائن کرتے ہیں جتنے ممبر چاہیں. اور فائنلی آپ جب کلاس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو جائے تو رائٹ بریسز سے کلوز کر کے اسے سیمی کولن سے ٹرمینیٹ کرتے ہیں، جیسے نارمل ویریبل کے لیے ڈکلیریشن کی جاتی ہے. سو یہ میکنزم نئی یوزر ٹائپ ڈیفائن کرنے کا ہے. جو اس میں اسٹرائکنگ چیز ہے جو کہ اسٹرکچر میں نہیں تھی، ڈیٹا کے ساتھ فنکشن بھی یہیں پہ ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے جا رہے ہیں. یہی کام آپ اسٹرکچر میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیول تک. سی میں اسٹرکچر کے ساتھ ممبرز نہیں ڈکلیئر کر سکتے تھے. سی پلس پلس میں نئی یوزر ٹائپ کے لیے آپ اسٹرکٹ یا کلاس کے اسٹرکچر کہہ لیجئے یا کلاس کے سینٹیکس میں کہہ لیجئے، ڈیٹا بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ممبر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو یہ کلاس نیم جو ٹیگ ہے وہ ایک نئی ٹائپ اس نے ڈیفائن کر دی. اس ٹائپ میں کیا ہے، اگر آپ اپنی اسکرین پہ غور کریں تو اس وقت اس میں اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہے، اسٹوڈنٹ کا نام ہے، اسٹوڈنٹ کا GPA ہے، اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہے. اسٹوڈنٹ کا نام اور اس کا ایڈریس تاکہ اس سے کمیونیکیٹ کیا جا سکے، جبکہ رول نمبر اور کیومولیٹو گریڈ پوائنٹ ایوریج CGPA یہ یونیورسٹی نے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں اس رول نمبر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اور اس کا CGPA ہے جو ہے اب تک اس نے کیا سکور کیا ہے اپنے سارے کورسز میں. اب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کلاس ایک ڈیفائن کی گئی ہے اسٹوڈنٹ کے نام سے، جس میں اس کا نام ہے، اس کا رول نمبر ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا CGPA کی ٹائپس آپ کو دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ دو
فنکشن اٹیچ کیے گئے ہیں, فنکشنز کے پروٹوٹائپ اٹیچ کیے گئے ہیں. ایک کہ اسٹوڈنٹ کا نام اگر چینج کرنا ہے, اور دوسرا اس کا رول نمبر, اس کو اگر چینج کرنا ہے آپ نے. سو وٹ از دس جی؟ یہ ڈیٹا اور یہ ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ نیچرل انوائرمنٹ میں کیا تھا؟ جب ایک اسٹوڈنٹ کا کانسیپٹ میرے ذہن میں آتا ہے تو اس وقت یہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا نام ہے, اس کا رول نمبر ہے, اگر اس نے یہاں پہ کورسز لیے ہیں, پاس ہوا ہے, اس کو گریڈ دیا گیا, اس کا گریڈ کیا ہے, اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے. اور اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کو نیا رول نمبر بھی دیا جائے گا. اسٹوڈنٹ کا سی جی پی اے چینج ہوگا, جیسے جیسے ایک سیمسٹر سے وہ دوسرے سیمسٹر میں جا رہا ہے اس کا سی جی پی اے چینج ہوتا جا رہا ہے. یہ نئی چیز کیا نکل آئی ہے؟ اس کا رول نمبر بھی ہے, اس کا نام بھی ہے, اور ساتھ ہی دو فنکشنز بھی دیے گئے ہیں. نیچرل انوائرمنٹ میں جب اسٹوڈنٹ ہے تو لازمی بات ہے ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں جا رہا ہے تو اس کا سی جی پی اے چینج ہونا ہے. اس نے کچھ کورسز لیے ہیں, کورسز میں پاس ہوا ہے, اس کو کچھ مارکس دیے گئے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر سی جی پی اے چینج ہونا ہے. تو یہ اس کا سی جی پی اے چینج کرنا ہے. کوشچن نیچرلی ارائز کرتا ہے, پہلے دیکھ کے آئے ہوئے ہیں جی, ہم ڈائریکٹلی کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمارے پاس ڈیٹا ممبر تو موجود ہے کہ اس کا سی جی پی اے یہ ہے, اس کا سی جی پی اے چینج کر دو. سیم از دی کیس ود رول نمبر جی, کہ اگر نیا اسٹوڈنٹ ہے اس کو رول نمبر نیا دے دیا جائے. تو یہ دو چیزیں کیوں ساتھ کی گئی ہیں؟ نیچرل انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیہیویئر ایسوسیٹڈ ہے, اس کا رول نمبر چینج کیا جا سکتا ہے, اس کا سی جی پی اے چینج کیا جا سکتا ہے. بیہیویئر کو ماڈل کرنے کے لیے فنکشنز ہیں. پچھلے لیکچرز میں بات کی گئی تھی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں جو خاص بات ہے ایک آبجیکٹ کی, وہ اس کے ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر ہیں. ایٹریبیوٹ کو ہم یہاں پر ڈیٹا ممبرس کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جبکہ بیہیویئر کو, ایکشن کو فنکشن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک اینٹی جو آبجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ, اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. کلاس ان دو چیزوں کو, ان فنکشنز اور ڈیٹا ممبرس کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے وہ یونٹی آف کانسیپٹ دے رہی ہے جو کہ ایک آبجیکٹ کے ساتھ نیچرل انوائرمنٹ میں ہمارے ذہن میں آتا ہے. اسی لیے اس اسکیم میں ڈیٹا ممبرس اور ممبر فنکشنز دونوں اکٹھے دکھائے گئے ہیں. جیسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, جو اس کا نام ہے, اس کا رول نمبر ہے, وہ ڈیٹا ممبرز ہیں, اور جو دو فنکشنز ہم نے سیٹ نیم اور سیٹ رول نمبر کے پروٹوٹائپ دیے ہیں انہیں ممبر فنکشن کہا جا رہا ہے. دے آر فنکشنز, بیہیویئرز, اینڈ وائی دے آر ممبرز, دے آر ممبر آف دس آبجیکٹ. پھر وہی بات کہ بھی دوبارہ جا کے ہم سیدھا سی جی پی اے کا رول نمبر چینج کیوں نہیں کر سکتے؟ فنکشن میں اسٹرکچر میں جا کے ہم یہ کام کرتے ہیں. اسٹرکچر ویریبل کا نام ڈاٹ ڈیٹا ممبر کا نام از اکول ٹو دس چینج کر دیتے ہیں. اس میں کیوں نہیں چینج کر دیتے؟ پچھلی اسکیم میں جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ اسٹرکچر کے ڈیٹا ممبر جو ہیں پروگرام کے باقی حصے کو ویزیبل ہیں. They can work with them directly whenever they want. So, variable name dot data member name is equal to this. It can be changed very easily from any part of the program. اس میں غلطی کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. کس حساب سے بڑھ جاتا ہے؟ میں غلطی سے کوئی ایکسپریشن ایسا ٹائپ کر دوں کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ویلیو دی گئی ہے وہ ویلیو ہے جو وہاں پہ نہیں آنی چاہیے تھی. ایگزامپل کے طور پہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر نارملی نیگیٹو نہیں ہوتا. غلطی سے میں ہو سکتا ہے ٹائپنگ کرتے ہوئے مائنس سائن دب جائے, مائنس رول نمبر چلا جائے. دیٹ از دا بگیسٹ ڈس ایڈوانٹیج آف ایکسیسنگ ممبر ڈیٹا آف اے اسٹرکچر ڈائریکٹلی اور اینی ویریبل ڈائریکٹلی. اس قباحت کو دور کرنے کے لیے کلاس میں آپ اس کے کسی ڈیٹا ممبر کو بائی ڈیفالٹ چینج نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی. اس چیز کو کہتے ہیں آبجیکٹس
makes their data invisible. Property of invisibility. Invisibility not in the sense کہ میں ایز اے پروگرامر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ڈیٹا ممبرس کیا ڈکلیئر کیے ہوئے کیا ڈیفائن کیے ہوئے، صرف یہ کہ پروگرام میں کسی اور حصے سے کسی خاص آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرنے نہیں دیا جاتا. پراپرٹی آف انویزیبلٹی. اور اس کے ہم آگے فائدے بھی دیکھیں گے، کافی زیادہ فائدے. ممبر فنکشنز بیہیویئرس کو میمک کرتے ہیں آبجیکٹ کے. ایک اور فائدہ ان کا یہاں پہ دینے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم آبجیکٹس کے ڈیٹا ممبرس کو چینج کریں. آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس آبجیکٹ کی اسٹیٹ ڈیفائن کرتے ہیں. اسٹیٹ مینز آبجیکٹ کی حالت کیا ہے. جیسے ہی ان ویریبلس میں ڈیٹا ویریبلس میں ڈفرنٹ ویلیوز آتی ہیں وی سے آبجیکٹ ہیز گون ٹو اے نیو اسٹیٹ. اسٹیٹ آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس کو کیپچر کرتی. اسٹوڈنٹ کا CGPA 3.59. دس از دی اسٹیٹ آف دی آبجیکٹ ان کرنٹ سیمسٹر. اسٹوڈنٹ گوز ٹو دی نیکسٹ سیمسٹر. اس کا CGPA 3.67 ہو گیا. آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج ہو گئی. آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس کو اس کے اسٹیٹ میں کیپچر کیا جا رہا ہے اور ڈیٹا ممبرز جو ہیں وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ بتا. آبجیکٹ ہر وقت صحیح اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ کبھی رول نمبر -514 نہیں ہوگا. اگر ہم ڈائریکٹ ایکسیس ڈیٹا ممبر پہ دے دیتے ہیں تو غلطی سے ٹائپنگ کے وقت میں اسے مائنس رول نمبر دے سکتا. اس چیز کو سرکموینٹ کرنے کے لیے ہم ایکسیسر فنکشنز دیتے ہیں، سیٹ ممبر فنکشنز. جیسے یہاں پہ 2 ایگزامپلس ہیں، سیٹ نیم اور سیٹ رول نمبر. فنکشن کو ہم نے کہا کہ آپ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کا وہ پارٹ جو کہ رول نمبر سے متعلق ہے اسے چینج کر دیجیے. اب اس فنکشن اگر میں نے ٹھیک لکھا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ نیگیٹو رول نمبر تو نہیں آ گیا. اگر نیگیٹو رول نمبر آ گیا ہے تو وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج کرنے نہیں دے گا. وہ انشور کرے گا کہ آبجیکٹ کو انلیگل اسٹیٹ میں نہ لے کے جایا جائے. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو کہ ممبر فنکشن کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. ممبر فنکشنز بیسیکلی آبجیکٹ کے ڈیٹا پر آپریٹ کرتے ہیں. یہ ایک اور فیسلٹی ہے جو کہ دی گئی ہے جو کہ سی کے اسٹرکچر میں نہیں تھی. سی کے اسٹرکچر میں آپ ڈیٹا ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر فنکشن کو کہتے ہیں کہ آپ اس ڈیٹا پہ ایکٹ کیجئے. آبجیکٹ کیونکہ ایک یونیفائڈ چیز ہے، اسٹیٹس پلس اٹس بیہیویئر. تو اگر آپ نے، میں ایک پرسن، ایک ٹیچر ہوں تو آپ مجھے کہتے ہیں لیکچر دے. مجھے یہ نہیں، فنکشن نہیں ہوں میں کہ جی فنکشن کو کہا لیکچر دیں اور اس کے بعد اسے یہ لیکچر ہاتھ میں پکڑا دیا جو کہ آپ نے ایک ڈیٹا میں پیرامیٹر پاس کر دیا کہ بھائی یہ لیکچر آپ نے دینا ہے. آپ بیسیکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیکچر دیجئے. اسی طرح آپ آبجیکٹ کو کہتے ہیں لیکچر دیجئے. کون سا لیکچر دینا ہے؟ وہ لیکچر آلریڈی آبجیکٹ کے پاس موجود ہے ڈیٹا ممبر کے فارم میں. سو بیسیکلی آپ آبجیکٹ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو اور اسے پتا ہے میں نے کس ڈیٹا کے اوپر یہ کام کرنا ہے جو ڈیٹا آلریڈی ادھر ہے. اسی کو ہم نے پرانے لیکچرز میں کہا تھا، پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کانسیپٹ آف انکیپسولیشن. ڈیٹا اینڈ دی سروسز or the functions that act on that data, they are put together, encapsulated within the boundaries of a class. اور یہی یہاں پہ ہوا ہوا ہے. اگر ہم کلاس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں ڈیٹا ممبرز اور ممبر فنکشنز دونوں ہی ایک جگہ پر اکٹھے دکھائے گئے ہیں، signifying the concept of encapsulation, putting two things together. ڈیٹا اور ممبر فنکشنز آپس میں کلوزلی کپلڈ ہیں. جس فنکشنز نے جن ڈیٹا پہ ایکٹ کرنا ہے وہ ان کے پاس ہیں
اور انہوں نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے. ڈیٹا جس کے اوپر ایکٹ کیا جانا ہے وہ اور جن ممبر سے ایکٹ کیا جانا ہے دونوں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں. سپریشن نہیں ہے, یونیفیکیشن ہے. جیسے میں پرسن اینڈ اینٹی اینڈ آبجیکٹ از اے یونیفائڈ ہول کنسسٹنگ آف بوتھ دی اسٹیٹ ایز ویل ایز دی ایکشنز. میری اسٹیٹ کیا ہے؟ میری ہائٹ ہے, میرا قد ہے, میرے چہرے کی بناوٹ ہے. یہ سارا کچھ میری اسٹیٹ ہیں جو کہ دوسروں کو ریممبر کرنے کی میں مدد کرتی ہیں کہ میں این انڈیویجول آبجیکٹ شفیق کیا ہوں. اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی ان کے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ میں ایکٹ کیسے کر رہا ہوں. ہاتھ ہلاتا ہوں, بولتا ہوں تو میرے منہ جو ہیں وہ ہلتے ہیں, میری شخصیت کا پارٹ ہیں, میری اسٹیٹس چینج ہو رہی ہے میرے بیہیویئر کی وجہ سے. دس از دی کانسیپٹ آف encapsulation and which has been captured by this putting together of data and the members in the boundary of a class. Let's look at now how this class, which is a mechanism of defining new user types, helps us to create new objects. ٹائپ سے جو ویریبل کریٹ کیا جاتا ہے, اگر ٹائپ جو ہے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہے تو وہ ویریبل آبجیکٹ کہلاتا ہے. اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ از ناؤ این آبجیکٹ اور ویریبل آف دیٹ اسٹوڈنٹ ٹائپ. اسٹوڈنٹ A123 A123 is now an other variable or object of user defined type student. So in other words, we can say an object is an instantiation of a class or of a user defined type. Just like int abc semicolon, abc is a variable that has come into its life by instantiation of type int. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیے تو یہاں پہ وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ٹائپ ہے اور یہ اس کا ویریبل یا اس سے جو آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہوا ہے اے اسٹوڈنٹ. اب آپ جیسے نارمل ویریبلس کی ڈکلیریشنز کرتے ہیں ویسے ہی آپ نئے آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں اس یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ سے. کوشچن کمز ناؤ آف ہاؤ ٹو ایکسیس دی ممبرز آف اے کلاس اور ان ادر ورڈس آف این آبجیکٹ. ہمیشہ ہم آبجیکٹس کے ممبر کو ایکسیس کرتے ہیں, کبھی کلاس کے ممبرس کو ایکسیس نہیں کرتے. وائی؟ بیکاز کلاس از اے ٹائپ. جیسے انٹ ایک ٹائپ ہے, انٹ کے ساتھ ہم کچھ نہیں کرتے. انٹ سے جو ویریبل ڈکلیئر ہوتا ہے ہمیشہ اس ویریبل پہ پروگرام ایکٹ اپون کرتا ہے. اسی طرح ہم آبجیکٹ وچ از اے ویریبل ڈکلیئرڈ تھرو اے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کلاس, اس کے جو آبجیکٹ ہیں اس کے ممبرس پہ ایکٹ کرتے. وی نیور ایکٹ اپون ان آور تھاٹ آن اے جنیرک لائن. شیر کے اوپر ایکٹ نہیں کرتے ہیں, ایک پرٹیکولر شیر کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. ایک پرٹیکولر شیر جو ہے, کوئی ایک خاص شیر, دیٹ از دی آبجیکٹ. شیر اٹ سیلف از نو آبجیکٹ, اٹس اے کانسیپٹ. جی اس کی کنکریٹ ریئلائزیشن جو ہیں ان کے اوپر ایکٹ اپون کیا جاتا ہے یا وہ ایکٹ اپون دوسروں کے اوپر کرتی ہیں. اسی لیے جو آبجیکٹس ہیں جو کہ ہم کلاس سے کریٹ کرتے ہیں ان آبجیکٹ کے ممبرس کو ہم نے ایکسیس کرنا ہے, ان ممبر کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے, ان کو میسیجز بھجوانے ہیں, ان کا جواب آنا ہے, ان کی اسٹیٹ کو چینج کرنا ہے, ان کی اسٹیٹ کے متعلق پوچھنا ہے. Now how do we access the members of an object? The access mechanism is exactly the same as those of a structure جو آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. اسٹرکچر کے ویریبل کا نام ڈاٹ ممبر ایکسیس اسپیسیفائر اور ممبر ایکسیس آپریٹر, دین دی نیم آف دی ممبر.
A dot B. A is a structure, variable of type structure or class. Dot means access its member, which member? B میں. So اگر آپ کسی آبجیکٹ کے ممبرس کو اس کے نام کے ذریعے یا اس کے ریفرنس کے ذریعے ایکسیس کر رہے ہیں تو ڈاٹ ممبر ایکسیس آپریٹر کے ذریعے ایکسیس کیجیے. اگر آپ کسی آبجیکٹ کو پوائنٹر کے ذریعے ایکسیس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایرو آپریٹر یوز کیجیے. جیسے آپ اسٹرکچر کے ویریبلس کے لیے اگر آپ انہیں پوائنٹر کے ذریعے اس کے ممبرس کو ایکسیس کر رہے ہیں تو آپ اسے ایرو ایکسیس آپریٹر کے ذریعے ایکسیس کرتے تھے. جو بھی آپ نے کلاس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے اس سے ہم نے ایک ویریبل بھی بنایا ہے, ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ہے. اس آبجیکٹ کے اب ممبر کو اب ہم ایکسیس کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دی اسکرین اگین. آپ کی اسکرین کے اوپر کلاس کی ڈیفینیشن ہے اور ساتھ ہی اس کا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. اب اس آبجیکٹ کے ذریعے ڈیٹا ممبر کو ایکسیس کیا جا رہا ہے. فنکشن اسٹرکچر میں یہ الاؤڈ تھا, کلاس میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ ایرر ہے. کمپائلر آپ کو ایرر دے گا. کمپائلر ایرر کیوں دے گا؟ اس لیے دے گا کہ کلاس نے بائی ڈیفالٹ اپنی ساری کی ساری انفارمیشن ہائڈ کر لی ہوئی ہے. وہ اس کو ایکسیس نہیں کرنے دیتا. بائی ڈیفالٹ نتھنگ از ایکسیسیبل. دس از اے بلیک باکس, سیلڈ بلیک باکس ود نو ونڈو کہ میں جا کے اس ڈبے میں سے کچھ نکال سکوں. اگر کوئی سیل باکس ہے تو وہ یوز لیس چیز ہے. دس مینس there ought to be some mechanism to allow the outside world to interact with this object, with this black box now. So we have different access specifiers. Most important is public access specifier, and its syntax is what is shown on the screen. Within the class definition کے بیچ میں آپ جو چیز چاہتے ہیں آؤٹ سائڈ ورڈ ایکسیس کر سکے. آؤٹ سائڈ ورڈ سے مراد ہے سافٹ ویئر میں ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں اگر اس آبجیکٹس سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پبلک انٹرفیس کے ذریعے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں, اس آبجیکٹ سے ڈیل کر سکتے. وٹ از انٹرفیس ناؤ؟ انٹرفیس از سم تھنگ تھرو وچ two different entities interact. At this interface, two entities interact. کمرہ ہے, کسی نے کمرے میں انٹر کرنا ہے, وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. کیسے انٹریکٹ کرے؟ دیوار توڑ کے آئے؟ نہیں. The interface is, if you want to enter the room, there is this door. This is this interface which the outside world can access. Anybody can go if the room is not locked, open the door and go into the room. They have interacted with this object through its public interface. Public interface اس لیے ہے کہ لوگ آ کے اس کے ہینڈل سے دروازے کو کھول سکتے. There is another interface for different purposes. کمرے میں لائٹ آنی ہے, کیسے آ سکتی ہے؟ یا تو ٹرانسپیرنٹ وال بنائے ہم نے, اور ہم اپنے گھروں کی وال ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ روشنی آئے. روشنی از اے آؤٹ سائڈ اینٹی, روشنی نے اندر آنا ہے. اٹ نیڈس اے پراپر انٹرفیس ٹو اینٹر دی روم. اس کے لیے ہم کھڑکیاں بناتے ہیں, کھڑکی کے ذریعے روشنی کو ہم اندر آنے دیتے ہیں. سو دس از دیٹ پبلک انٹرفیس. In other words, the handles that we provides to the outside world to deal with this particular object. اور ہم اس کے آبجیکٹ کے یا کلاس کے جو بھی ڈیزائرڈ انٹریکشن ہے اس کو پبلکلی ایکسیسیبل بنانا چاہتے ہیں. ہم پبلک کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. پبلک کولن, اس کا مطلب ہے اس کے بعد کلاس کی ڈیفینیشن میں جو کچھ ہے وہ پروگرام کے دوسرے حصوں کو ایکسیسیبل ہے. اٹ از پبلک ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ. دے کین انٹریکٹ تھرو دس انٹرفیس
with this object. Please look at the screen now. There is this public colon and then there is a member functions underneath it. Public label سے لے کے end of class definition تک جو کچھ ہے وہ publicly accessible ہے outside world کے لیے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویزیبل ہے دوسرے پارٹس آف دی سافٹ ویئر کو. وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اگر وہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں. سو اف دس آبجیکٹ از ٹو بی یوزفل, اٹ از اونلی یوزفل if it is interacting with its environment. If it is not interacting with an environment, this is useless. So to make it useful, we provide public interface. Through this, outside world can interact. And the screen says that there are two functions that are being made public. That is set name and set roll number. Now we can use, as the screen shows, that how these member functions are being accessed. Object name dot function name. This is the mechanism of interacting with the object. Object name dot function name. Syntax says that this behavior is expected from this object. Function is mimicking the behavior of a real life entity. Why this peculiar syntax is required? Object name dot function name. اگر آپ کلاس کی ڈیفینیشن پہ دیکھیں تو کلاس کی ڈیفینیشن میں فنکشن لکھے ہوئے ہیں. ہم آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں کلاس کی ڈیفینیشن سے باہر جا کے. ہم ایک کلاس سے 10 آبجیکٹس بناتے ہیں. 10 آبجیکٹس جو ہیں سملر ٹائپ کا بیہیویئر دیتے ہیں. میں ایک آبجیکٹ ہوں, شفیق نام ہے. ایک دوسرے صاحب ہیں, ان کا نام رحمان ہے. وہ بھی پرسن ہے, وہ بھی آبجیکٹ ہے, دونوں چلتے ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں رحمان صاحب سے کہوں کہ آپ چلیے, تو میں کیا خالی یہ کہوں گا کہ چلیے, کیونکہ بیہیویئر کا نام چلنا ہے, کہ مجھے کہنا پڑے گا رحمان صاحب آپ چلیے, کیونکہ چلنا بیہیویئر مجھ شفیق میں اور رحمان صاحب دونوں میں کامن ہے. اور ہم نارملی ایک ہی طرح چلتے ہیں, دایاں پاؤں آگے رکھا, اس کے اوپر اپنے وزن کو سہارا دیا اور اپنے آپ کو بیلنس کیا اور پھر بایاں پاؤں آگے کر دیا. دس از ہاؤ وی پیپل نارملی آبجیکٹس شو دس بیہیویئر آف واکنگ, جی چلنے کا بیہیویئر جو ہے. لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے رحمان صاحب آپ چلیے. اسی طرح جب ہم نے ایک ہی ٹائپ سے اتنے سارے آبجیکٹ کریٹ کر لیے, اسٹوڈنٹ اے, اسٹوڈنٹ بی, اسٹوڈنٹ سی, اسٹوڈنٹ ڈی, ناؤ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا CGPA اتنا کر لیں, تو کس کو ہم کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے ہمیں اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ویریبل نیم اور آبجیکٹ نیم دس, آپ اپنا بیہیویئر یوں شو کیجئے. دیٹ از دیٹ آبجیکٹ نیم ڈاٹ فنکشن. اس کو ایک اور طرح بھی دیکھیے, میں ایک دوسرے پرسپیکٹو سے اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں. جب میں نے اتنے سارے آبجیکٹس کریٹ کر لیے اسٹوڈنٹ کے, تو کیا ہر آبجیکٹ کے ساتھ جو میموری میں کریٹ ہوا, میموری ایلوکیٹ ہوئی, ڈیٹا ممبرس کے لیے میموری ایلوکیٹ ہوئی؟ کیا فنکشن کے لیے بھی میموری ایلوکیٹ ہوئی؟ میں نے 100 آبجیکٹ کریٹ کیے, تو کیا 100 فنکشنز کی جو فنکشنز اس ممبر فنکشنز ہیں, کیا ان کی 100 کاپیز بن گئی؟ کیا ایسا ہو رہا ہے واقعتاً؟ ایسا نہیں ہو رہا. جب ہم آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو میموری میں صرف ڈیٹا ممبرس کے لیے اسپیس ایلوکیٹ کی جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ کمپائلر نے ممبر فنکشنز کو ایک جگہ رکھ دیا ہوا ہے, اور جتنے آبجیکٹس کریٹ ہوئے ہیں اب اس کلاس سے, اس یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ سے, ان کے ڈیٹا ممبرس کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ میموری میں ایلوکیٹ کی ہوئی ہے. سو ممبر فنکشنز کامن ہے, آبجیکٹس کی اسٹیٹس کے لیے
کمپائلر نے میموری میں علیحدہ علیحدہ جگہ دی ہوئی ہے. اب ان کامن فنکشنز نے ان ڈفرینٹ آبجیکٹس پہ ایکٹ کرنا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ بتایا جائے آبجیکٹ کو کہ اس آبجیکٹ کے اوپر ایکٹ کرنا ہے اس فنکشنز نے, تاکہ فنکشن کو پتا چل سکے کہ میں نے کس آبجیکٹ کے ڈیٹا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اسی لیے سینٹیکس میں ضروری ہے کہ بتایا جائے آبجیکٹ نیم ڈاٹ فنکشن نیم. دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہوتا؟ دوسرا آلٹرنیٹو وہی تھا جو کہ نارمل اسٹرکچرز میں تھا کہ آپ فنکشن لکھتے ہیں اور اس کے بعد اسٹرکچر کو یا ڈیٹا کو ایز اے پیرامیٹر اس فنکشن میں ایز اے پیرامیٹر بھجوا دیتے ہیں اور فنکشن کو کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا پاس کیا ہے آپ اس کے اوپر ایکٹ کیجئے. دس از این آلٹرنیٹو سینٹیکس جو کہ ہم نارملی کہتے ہیں رحمان صاحب آپ چلیے. سو آبجیکٹ اے پلیز شو دس بہیویئر آبجیکٹ اے ڈاٹ فنکشن نیم. دس از دی ریزن فار coming up with this peculiar syntax. Look at this screen now. This is object name dot member function name. کیونکہ یہ پبلک ایکسیس پبلک ایریا میں تھا, پبلک انٹرفیس کا فنکشن تھا, اس وجہ سے اب یہ فنکشن پراپرلی ایکزیکیوٹ ہوگا, یا ان ادر ورڈس یہ آبجیکٹ یہ پیکیولر بہیویئر شو کرے گا. پہلی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامپل دیکھی تھی, جب سارے کے سارے ممبر ویریبلس ڈیٹا ممبرز اور ممبر فنکشن جو تھے وہ ڈیفالٹ پرائیویٹ ایکسیس میں تھے, اس وقت یہی چیز جو تھی یہ ایرر شو کر رہی تھی. دس از این ایگزامپل آف ہاؤ این آبجیکٹ کین بی پراپرلی ایکسیسڈ اور انٹریکٹ with. This is an example of how an object can be legally interacted with or acted upon. ہم دوسرے ایکسیس اسپیسیفائر کی طرف آتے ہیں. نارملی اگر آپ کلاس کی ڈیفینیشن لکھیں اور پبلک اسپیسیفائر ایکسیس اسپیسیفائی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کلاس کی ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے وہ پرائیویٹ ہے. دی انٹینٹ از دیٹ اٹ از ٹو بی ہڈن فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. implicitly private default access is private, that is don't allow access to anybody. اس کو ہم ایکسپلسٹ کر سکتے ہیں ایک کی ورڈ سے جو کہ لینگویج نے اسپیسیفائی کیا ہے, پرائیویٹ, PRIVATE فالوڈ بائی سیمی کولن, آل اسمال کیس. جہاں پہ بھی کلاس کی ڈیفینیشن میں یہ لیبل آ جائے گا پرائیویٹ کولن, اس کے بعد جو کچھ کلاس میں ڈیفائن کیا گیا ہے انٹینٹ یہ ہے کہ اس کو ہائڈ کرنا ہے آؤٹ سائڈ ورڈ سے. دیٹ از جو سافٹ ویئر کی دوسرے کمپوننٹس ہیں ان کو ان ممبرس کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ آبجیکٹ ڈاٹ یہ پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو کمپائلر کو انہیں ایرر دینا چاہیے, یہ ہم آپ کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں. ہمارے گھروں میں ڈرائنگ روم ہے. ڈرائنگ روم اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو لوگ باہر سے مجھے ملنے آتے ہیں یا گھر کے کسی اور افراد کو ملنے آتے ہیں جو ہمارے اتنے نزدیکی دوست رشتہ دار نہیں ہیں, وہ وہاں تک محدود رہیں. دیٹ از دی پبلک ایریا. گھر کا میرا پرائیویٹ ایریا ہے. اس پرائیویٹ ایریا میں میرے قریبی رشتہ دار ہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا. سیم از دی کیس ود دس پرائیویٹ لیبل. اس پرائیویٹ لیبل کے بعد جو کچھ اس میں ہے یا تو کلاس کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے یا کوئی اور دوسرا لیبل آ جائے, اس تک سارے کے سارا ممبر ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ساری کی ساری پرائیویٹ ہیں. باہر کے لوگ اس سے ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں, لیکن گھر کے اپنے لوگ اس ایریا میں جا سکتے ہیں. سو اس کلاس میں جتنے بھی فنکشنز ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس پرائیویٹ ایریا کو ایکسیس کر سکتے ہیں, فریلی ایکسیس کر سکتے ہیں. ریسٹرکشن ایکسیس کی آؤٹ سائڈ ورڈ کے لیے ہے, باہر سے لوگ اسے ایکسیس نہ کر سکیں, باہر کے فنکشن انہیں ایکسیس نہ کر سکیں, دوسرے آبجیکٹ اس ایریا کو ایکسیس نہ کر سکیں. دس ایریا از امپلیمنٹنگ دی کانسیپٹ آف انفارمیشن ہائڈنگ. دس انفارمیشن از ٹو بی ہڈن فار ویریس پرپزز فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. From the outside world mean from different components of the same software in which this object is lying. Why I want to access, that's another story.
اس کے اوپر ہم ابھی جانا بھی نہیں چاہتے ہیں. بعد میں جب ڈیزائن کی فیزز کے اوپر آئیں گے اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دوں گا. وائی وی وانٹ ٹو کیپ سرٹن ڈیٹا اینڈ سرٹن فنکشنز اور بیہیویئر پرائیویٹ ٹو دی کلاس. لیٹس ٹیک این ایگزامپل جی. پلیز لک ایٹ یور اسکرین. The example is how a public member is accessing the private data. It can access private data or it can access another private member function. Real life example, گھر کے لوگ private حصے میں جا سکتے ہیں. The example is that a student dot set roll number. آبجیکٹ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا رول نمبر اپڈیٹ کیجئے, نیا رول نمبر لے لیجئے. اور اس کی باڈی میں جا کے دیکھیے, فنکشن کی باڈی میں اسکرین کے اوپر وہ کر رہا ہے رول نمبر از اکول ٹو دس نیو رول نمبر وچ ہیز کم ایز اے پیرامیٹر. جی رول نمبر از اے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر. سو پبلک ممبر از ایکسیسنگ اے پرائیویٹ ممبر. دس از الاؤڈ بیکاز آل دا ممبرس آف اے family can access its private part. This is that example. Similarly, we will see examples in subsequent lectures that a public member function is accessing a private member function. Now, we are at a point where we can summarize what has been learned in this lecture. This lecture basically focused on the definition of a class. What a class is, how this relates to the concept of a type or a generic concept in general. Example دی گئی تھی شیر کی. شیر از اے concept. ایک خاص شیر اس کی کنکریٹ ایگزامپل ہے, اینٹی ہے, جس کے لیے ہم نے اسے ایز این آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. تو اس شیر کانسیپٹ کو یا اسٹوڈنٹ کے کانسیپٹ کو یا پرسن کے کانسیپٹ کو یا سرکل کے کانسیپٹ کو ہم کلاس کے ذریعے سافٹ ویئر انوائرمنٹ میں کیپچر کرتے. اس کلاس سے ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرواتے ہیں. آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیسے کرواتے ہیں؟ جیسے نارمل بلٹ ان ٹائپس کے ویریبل ڈکلیئر کیے جاتے ہیں, کلاس ٹائپس کے جو ویریبلس ہیں انہیں آبجیکٹ کہا جاتا ہے. آبجیکٹس کی اسٹیٹس ہوتی ہیں, وہ اسٹیٹس کیپچر کرتے ہیں ڈیٹا ممبرس. آبجیکٹ کا بیہیویئر ہوتا ہے, آبجیکٹ کا بیہیویئر ممبر فنکشنز کیپچر کرتا ہے. کلاس میں دو چیزیں مزید ہم نے دیکھی تھیں, بلکہ ایک ہی چیز, اس کے دو فیسٹس ہم نے دیکھے تھے. کلاس بائی ڈیفالٹ اپنے ممبرس کو ہائیڈ کرتی ہے آؤٹ سائڈ ورڈ سے. اس کے لیے پرائیویٹ کا ایکسیس اسپیسیفائر یوز کیا گیا تھا. لیکن اگر اس آبجیکٹ نے آؤٹ سائڈ ورڈ سے انٹریکٹ کرنا ہے تو دیر آٹ ٹو بی سم پبلک انٹرفیس. ہم اس کے لیے پبلک ایکسیس اسپیسیفائر یوز کرتے ہیں, اور نارملی پبلک ایکسیس اسپیسیفائرز ممبر فنکشنز کے اوپر دیا جاتا ہے. ممبر فنکشنز بیہیویئر کو میمک کرتا ہے. تو آؤٹ سائڈ ورڈ مجھ سے میرے بیہیویئر کی بیسس کے اوپر انٹریکٹ کرنا چاہتی ہے, اس لیے میں آؤٹ سائڈ ورڈ کو پبلک انٹرفیس ممبر فنکشن کے ذریعے دیتا ہوں. پرائیویٹ انٹرفیس, پرائیویٹ ممبر ایکسیس اسپیسیفائر is for the purposes that I want to keep this information private to myself. جیسے گھر کے میرے پرائیویٹ پارٹس ہیں جس میں صرف میرے گھر کے ممبرس ہی جا سکتے ہیں, تو وہ پبلک اسپیسیفائر کے بعد جو چیز آ رہی ہے اگلے اسپیسیفائر تک وہ سب ممبر ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے انہی 2-3 کانسیپٹس پہ بات کی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کو اس سے آگے لے کے چلیں گے. اللہ حافظ.